أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بیٹا آپ کیوں آگے آ رہے ہیں؟ اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ پیارے بھائی دیکھیں، خاموش ہو جائیں، موبائل جیب میں رکھ لیں سارے، بڑی مہربانی، سب جیب میں رکھیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، آپ اتنے حسین لوگ ہیں حضور کے، اس کا ادب تو سمجھو، یہاں فون سنا جائے گا محفل میں بیٹھ۔ پیارے بھائی آپ چند لوگ ہیں اور بچے نے بڑی منت کی آپ کی، یا تو آپ مطلب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سمجھ نہیں رہے، جلدی سے بیٹھے۔ یہ کونے والے بھی پیارے بھائی فٹافٹ جلدی سے نیچے، شاباش۔ یہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، دو چار دوست ہیں بس، اور ساری محفل کو پریشان کیا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھیں جی، اور خاموشی سے، خاموش رہیں اور باقی درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے، بس آپ متوجہ رہیں جی۔ میرا خیال تھا مجھے دیکھنے آئے ہیں، پر آپ سب نے تو موبائل دیکھنے شروع کر دیے۔ چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے، بیٹا چھوڑ دو، بات سنو توجہ سے۔ یہ دو چار لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، سارے یہی کام کریں گے تو بات کس نے سنی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بڑی خوبصورت دھرتی ہے، یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے۔ میں نے، ہمارے دوستوں نے بڑی محنت کی ہے، میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بڑے پیار سے آئے ہیں۔ گرمی کی شدت ہے اور پھر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ہی لوگ باہر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول کرے اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ میرے دوستو، یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ ہر گام پہ سو سو عقل فدا، کو شکل تو ہے مستانے کی۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ ہے۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے، جب بحر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔ اے دولت عرفاں کے منگتو، اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف تکتا ہے، تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں۔ وہ نزع کی سختی ہو اے دل، یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، انسان کو نا زندہ رہنے کے لیے جس طرح ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو صحیح کر کے جینے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہونا، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، وسعت بھی ہو، اولاد بھی ہو،
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن گھر میں بسنے والوں کا اگر ایک دوسرے سے پیار نہ ہو تو اس گھر میں گزارا نہیں ہوتا. لیکن آمدن تھوڑی ہو، موبائل والے بھائی، آمدن تھوڑی ہو، جیسے حضور کے سامنے بیٹھے ہو، میں بڑا چھوٹا، عقل بھی اپنا نہیں ہوتا، لیکن وہ محبت میں لذت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کام دشوار نہیں رہتا. یہ یاد رکھیے کہ صحابہ نے حضور سے پیار کیا. آج کل ہم پیار کرتے ہیں تو ہمارے گلے میں پھول ڈالے جاتے ہیں، ہمارے رستے میں پلکیں بچھائی جاتی ہیں، پر جب حضرت بلال نے پیار کیا تھا تو ان کو پتھر لگے تھے، بھوک برداشت کی تھی، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی انہیں کہیں کوئی پریشانی اور مایوسی نہیں ہوئی، کیونکہ حضور سے محبت ہو گئی. یہ محبت جینا سکھاتی ہے. بھائی آپ پھر کھڑے ہو گئے، او خدا کے بندو، وہ پیچھے تک سارے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے معزز ہیں، اور دیکھو کتنی، یہ ایک کونے میں کچھ دوست ہیں، یہاں تو ان کا بھی وہی والا عشق ہے کہ ذرا تیز ہو گیا ہے. آپ مہربانی کریں بیٹھ جائیں، ابھی بھی دیکھیں فیصلہ کر رہے ہیں یہ کچھ نوجوان. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ویسے اتنا ٹائم مجھے کم لگتا ہے محفل سیدھی کرنے میں، بہرحال چلیں، آپ نے یاد بھی تو رہنا نا مجھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، برکت، عزت اور سعادت والی عطا کرے. سنیں، محبت رسول بدل دیتی ہے بندے کو، عشق رسول تبدیلی لے آتا ہے. حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ اسلام پڑھنے سے پہلے ایک خاتون کے ساتھ میرے تعلق تھے، اس کے ساتھ میرا کچھ معاملہ تھا، میں کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر مجھے ملی، میرے پیچھے دوڑی، آوازیں دینے لگی، پر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. آپ ترمذی شریف دیکھیے گا، فرماتے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو میرے قریب آ کے کہنے لگی پہچانتے نہیں ہو؟ تو میں چپ کر گیا. کہنے لگی آپ وہی نہیں ہو؟ تو زبان حال سے کہنے لگے اب میں وہ تو نہیں ہوں، سبحان اللہ، اب تو میں مدینے والے کا غلام ہو گیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. لیکن یہ یاد رکھنا جو بد نگاہی کرے وہ عاشق رسول تو نہیں نہ ہوتا. نظر گندی ہو، میلی ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے پاکیزگیاں لے رہا ہوں. تو حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا، عشق رسول نظر میں پاکیزگی لے آتا ہے، نظر میں جھکاؤ لے آتا ہے، باطن میں طہارت لے آتا ہے. انسان بدل جاتا ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے حالات کے اندر نکھار آ جاتا ہے. کیوں کہ حضور سے پیار جو ہو گیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت جو ہو گئی، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. عشق رسول بدل دیتا ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی حضور مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. فرمایا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہیں. عرض کی حضور مجھے بڑا پیار ہے. فرمایا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہیں. پھر عرض کی حضور بڑا پیار ہے. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر اس طرح آتا ہے جس طرح پہاڑی سے زمین پر سیلاب اور پانی آیا کرتا ہے. پھر فقر کی تیاری کرو، اس لیے کہ یہ محبت رسول انسان کو فقر کی طرف لے آتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سے پیار کرنے والوں کے پاس مال نہیں ہوتا، ان کا مزاج فقیرانہ ہو جاتا ہے، سادہ طرز زندگی بھی اچھا لگنے لگتا ہے. انہیں کوئی میک اپ کر کے اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑتا، ان کے اندر خود بخود تبدیلی آ جاتی. بہت امیر تھے حضرت مصعب ابن عمیر کے والدین، اتنا خوبصورت لباس کوئی کم پہنتا تھا جتنا حضرت مصعب ابن عمیر پہنتے تھے. اس قدر زیادہ مہنگا گھوڑا کم کوئی رکھتا تھا جتنا وہ رکھتے تھے. آپ کی توجہ میری طرف ہے نا جی. پھر وہ مسلمان ہو گئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے. پھر وہ وقت بھی احد کے میدان میں آیا کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے اور ان کی تدفین ہو رہی تھی تو سر پہ کفن دیتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو، پھر نہ مینوں کھیڈا بھول دیاں بھول گئیاں،
میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی پر ہوں تے رول گئیاں انسان میں سادگی لے آتا ہے عشق رسول اس کو سادگی میں جینا اچھا لگتا ہے اس کی طبیعت سے ہر ملمہ سازی ہر آرٹیفیشل چیزیں دور ہٹ جاتی ہیں اسے پیار ہو جاتا ہے تو سادگی آ جاتی ہے اس کی طبیعت وفادار ہو جاتی ہے وہ جہاں ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے کھلا لباس اور امامہ اور داڑھی کا نور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک خوبصورت قسم کا میلان لاتی ہیں تیسری بات جب نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو جائے نا پھر انسان غریبوں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے یتیموں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے موبائل والے بچوں چھوڑ دو یار بات سنو توجہ کے ساتھ اس لیے کہ حضور سے پیار ہو گیا ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب پروری سکھا دی طبیعت کو غریبوں یتیموں بیواؤں کے ہاتھ میں نرم کر دیا ہے پھر حال یہ ہو گیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین تھے تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک غریب بیوہ اور نابینا خاتون رہتی ہیں ان کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی میں نے کہا ماں میں آپ کا کام نہ کر دیا کروں تو کہنے لگی ایک رات کو آتے ہیں وہ وہی ٹھیک ہے وہ کام کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے رات ساری گزار دی کہ دیکھوں تو صحیح کون آتا ہے تو وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا جناب صدیق اکبر تشریف لائے اور اس بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دیا پانی بھر کے رکھا یہ کب ہوتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام سے کامل پیار ہو جائے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہو جائے اور اگر انسان کو محبت رسول کا دعویٰ بھی ہو اور غریب روتے رہیں بلکتے رہیں سسکتے رہیں تڑپتے رہیں لیکن وہ کہے کہ میری تو چونکہ گاڑی کا ماڈل پرانا ہو گیا تھا میں نے اس لیے بدل لی چونکہ وہ موبائل کا ایک نیا اور ماڈل آ گیا تھا تو میں نے اس لیے بدل لیا ہے تو پھر تو نے ابھی عشق رسول کا وہ ذائقہ نہیں چکھا جو انسان کو بدل ڈالتا ہے جو بندے میں تبدیلی لے آتا ہے جو اس کے لب و لہجے میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے خالی نعروں سے انقلاب نہیں آئے گا خالی کمکموں سے جھنڈیوں سے بتیوں سے انقلاب نہیں آئے گا یہ بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں راج راج کے لائٹنگ کریں لیکن تبدیلی ہمارے رویے سے آئے گی انقلاب ہمارے بدل جانے سے آئے گا محبت رسول کے نام پر جب ہمارے مزاجوں کے اندر اخلاق و کردار میں تبدیلی آئے پھر برکت ہوگی مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے آپ سے فوٹو بنوانی ہے آپ کہاں ملیں گے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے اس کا آپ مجھے کبھی بھی نہ ملیں پر میری کوئی ایک بات مان کے عمل شروع کر دیں تاکہ میرے گناہ معاف ہو میرا کوئی آخرت کا ذخیرہ جمع ہو میرے ہاتھ چوم کے یا مجھ سے مل کے مثلا میں آپ سب سے گناہ گار آدمی ہوں کیا نتیجہ نکلے آپ میری کوئی بات مانیں تاکہ میرے لیے کوئی آخرت میں بہتری ہو کوئی نفع والی صورت پیدا ہو تو میرے عزیز آپ کو اللہ سلامت رکھے مجھے بات کرنے دیں تھوڑی زیادہ ہی مشکل ہو رہی ہے آپ سے گفتگو کرنی آپ بڑے عظیم لوگ ہیں بڑی محبت ہے لیکن وہ بچے نے آپ سے معذرت تو کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی کھلی جگہ پہ بندوبست کریں گے پر چلو اب آ گئے ہیں تو دو چار باتیں سن لیں چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا تھا مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا وہ لوگ محفلوں میں نہیں آتے میں کہہ رہے تسی کی گل کرتے ہو ساڈے کو تے سامنے نہیں جانتے ہاں ساڈے کو لوگ تے سامنے نہیں جانتے ہم تو کہیں بیٹھ جائیں تو لگتا ہے محفل شروع ہو گئی ہے اور فقیر کہا کرتے تھے چل پڑیں تو لگتا ہے جلوس شروع ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے بندے چھوٹے سے ہیں لیکن یہ پیار سے کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں پر چلو اگر نظم تھوڑا قائم رہے تو دو چار باتیں ہو جائیں گی آپ کے ساتھ اور لمبی میں تقریر بھی نہیں کرتا بڑی جلدی سمیٹ دوں گا ایک دو باتیں اور سن لیں تاکہ کچھ برکات ہمیں آج کی اس بزم کی نصیب ہو جائیں دوستو اگر آپ کے اندر سے تکبر نہیں نہ جاتا انا نہیں جاتی تو پھر آپ نے عشق رسول کا معنی ہی نہیں سمجھا
عشق جو ہوتا ہے نا وہ بندے پہ غلبہ کر جاتا ہے. عشاق دیوانے سے ہوتے ہیں تو دیوانوں میں تکبر نہیں ہوتا, غرور نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محفلوں میں بھی کہیں کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں, اور وہ جلوس میں بھی کہیں کہ میں نے تو آگے لگنا تھا, یہ مجھے درمیان میں جگہ کیسے مل گئی. عشق جو ہوتا ہے نا, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو فنا کا نام ہے. حضرت سلطان بہو نے کہا ہے, کہتے ہیں کیتی جان حوالے رب دے, اساں ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے. ہم نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے. منہ تو قبل ان تموت, مرنے سے پہلے مر گئے. جب تک یہ رویہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر عاجزی آئے, انکساری آئے, غریب پروری آئے, تو پھر ہم نے عشق مصطفیٰ کا معنی ہی نہیں سمجھا. عاشق بھی ہو اور تکبر بھی ہو, یہ کیا بات. عشق تو مٹ جانے کا نام, انا ختم کر ڈالنے کا نام. صحیح بخاری میں موجود ہے, ایک شخص نے دیکھا کہ جس قیمت کا لباس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا ہے, اسی قیمت کا لباس ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے. آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جس طرح کے کپڑے مالک نے پہنے ہیں ڈرائیور نے بھی اسی طرح کے پہنے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح کے مالک پہنے ورکر بھی اس طرح کے پہنے, ہوتا نہیں. لیکن جس طرح کا لباس سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اسی طرح کا ان کے غلام کا. تو یہ بے موسمہ سا پھل تھا عرب شریف کے اندر. لوگ حیران ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یہ کبھی دیکھا نہیں ہم نے, یہ کیسے ہو گیا. آپ فرمانے لگے ایک دفعہ نا میں نے کسی غلام کو کسی بات پہ آر دلائی تھی تو حضور ناراض ہو گئے. نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی اونج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. تو بس ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جس طرح کا لباس آقا کا اس طرح کا لباس غلام کا. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, آج کل تو پیروں میں بھی یہ نہیں پایا جاتا, آج کل کے تو فقیروں میں یہ نہیں پایا جاتا, بلکہ جو ہمیں روز درس دیتے ہیں نا فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ, وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں روز بروز. اللہ ماشاء اللہ, آج کل تو یہ مذہبی ماحول میں بھی یہ چیز مشکل سے ملتی ہے. لیکن آؤ نا, عشق رسول بندے کو کس طرح کا کر دیتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہنے لگے آؤ بازار چلے کپڑے خرید. امام غزالی نے لکھا ہے غلام کو ساتھ لے گئے بازار لباس خریدنے کے لیے. ایک لباس مہنگا لیا, ایک سستا لیا. جب خریداری کر کے واپس آئے, وہ چوک آیا جس سے حضرت علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور غلام نے اپنے گھر جانا تھا. تو حضرت علی فرمانے لگے بیٹا وہ میرے والے کپڑے مجھے دینا. تو غلام نے ظاہر ہے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور مولا علی شیر خدا کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ فرمانے لگے یہ نہیں میرا وہ سستے والا ہے, قربان جائیں. غلام نے ہاتھ باندھے اور آنسو چھلک پڑے, کہنے لگا امیر المومنین آپ مہنگا پہنیے نا, آپ آقا ہیں, اور میں سستا پہنتا ہوں, میں غلام ہوں. تو حضرت علی فرمانے لگے چلو کسی دلیل سے ہی بانٹنا ہے تو دلیل میں دے دیتا ہوں. اگر تقسیم کرنے میں کسی دلیل ہی کی ضرورت ہے, کوئی پیچھے فلسفہ ہی چاہیے, تو میں فلسفہ بیان کر دیتا ہوں, اس پہ عمل کر لیتے ہیں, حضور آپ بتا دیں. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے تو مہنگا پہننا, تو جوان ہے, تو میرا سستے سے بھی گزارا ہو جائے گا, میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, چلو اس سے بانٹ لیتے ہیں, اس طرح سے بانٹ. اور میرے عزیز غریب ترستے رہیں اور عاشق رسول کے ماتھے پر کسی قسم کی شکن تک نہ آئے تو یہ عشق رسول نہیں ہے. زیادہ توجہ کرنا میری بات پر. عشق رسول نہ بندے کو سنت پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. آج کل لوگوں کو کسی کرکٹر سے پیار ہو جائے تو اس طرح کے کپڑے سلوانے شروع کر دیتے ہیں. مجھ سے ناراض نہ ہونا, یہ کیسا عشق رسول ہے جس کے چہرے پہ داڑھی بھی کوئی نہیں, جس کو سالوں بیت گئے اور نماز کی توفیق نہیں, اور مسواک جیسی عظیم سنت پر بھی اس کا عمل نہیں.
بھئی مجھے آپ عاشق رسول مانے، 100% ہم مانتے ہیں آپ بڑے عاشق رسول، پر کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے؟ کوئی اس کی ادا ہی بتائے گی نا اسے حضور سے پیار ہے، کوئی طور طریقہ ہی بتائے گا نا، کوئی انداز بتائے گا نا حضور سے پیار کرتا ہے. یعنی آپ مانے ضرور، پر کوئی وجہ بھی تو بھائی بیان کرنا. مجھے ابا جی آپ سے بڑا پیار ہے، پر اگر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوئی تو بڑے بھائی سے کہیے. ابا جی آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہوئے تو چھوٹے والے سے کہنا دوائی لے کے دے. مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن اگر آپ نے گھر میں رہنا ہوا تو وہ پھر چوتھے والے کہ گھر میں آپ رہیے گا پر مجھے پیار ہے. تو میرا خیال ہے ابا جی کہیں گے تو پیار بھی پاس ہی رکھ لو. جو کپڑے لے کے دے گا، جوتے لے کے دے گا، دوائی لے کے دے گا، گھر میں رکھے گا، پیار بھی وہی کر لے گا. یہ کون سا پیار ہے؟ ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پرانے زمانے میں نا، وہ جائز تو نہیں، لیکن پرانے زمانے میں لوگ نا اپنے مشین کے ساتھ نام لکھوا لیتے تھے. تو ایک شخص چلا گیا ایک آدمی کے پاس، کہنے لگا میری کلائی پہ شیر بنا دو. تو اس نے وہ مشین چبھوئی تو کہا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا سر. کہنے لگا سر رہنے دو، باقی سارا ہی شیر بنا دو. اس نے پھر سوئی چبھوئی، کہا اب کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا پیٹ. کہنے لگا پیٹ رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو. اس نے پھر سوئی چبھوئی، اب کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کی دم. کہنے لگا دم رہنے دو، باقی. تو کہنے لگا باقی شیر بچیا کیڑا ہے؟ یعنی وہ کون سا شیر ہے جس کا نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، نہ دم ہو، اور پھر بھی شیر ہو؟ عارف رومی کہتے ہیں سمجھ نہیں لگتی عاشق رسول مسلمان کی، نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ سچ بولتا ہے، نہ دیانت دار ہے، نہ معاملہ فہم ہے، اور کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں. کیسے مان لیں؟ یہ کون سا شیر ہے جس کی نہ دم ہے، نہ گردن ہے، نہ ٹانگیں؟ اگر عاشق رسول دیکھنا ہے تو پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ سیدنا بلال کا رنگ کیا تھا، پھر دیکھنا پڑے گا کہ حضرت خبیب کا رنگ کیا تھا، حضرت مقداد کی ادا کیا تھی، حضرت سلمان فارسی کا انداز کیا تھا. پھر وہ سنت میں لپٹے ہوئے نوری لوگ، ان کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ ہیں حضور سے حقیقی پیار کرنے والے. سیانے بیانے بندے ہیں جناب عثمان غنی اور امیر المومنین ہیں، اور اس سے پہلے بھی کامیاب تاجر ہیں مکے کے. میں یہاں بلا وجہ ہنسنا شروع کر دوں نا، بلا وجہ، تو آپ کہیں گے آپ سیانے بیانے بندے کیوں ہنس رہے ہیں؟ بلا وجہ بندہ ہنسے تو تھوڑا دیوانہ لگتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ وضو کیا تو اٹھ کے مسکرانے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں. اور تعجب و حضور پتہ نہیں. فرمانے لگے ایک دن یہاں حضور نے وضو کیا تھا، اٹھ کے مسکرائے. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. دو میری اپیلیں ہیں آپ سے. اٹھنا نہیں آپ نے جب تک دعا ختم نہ ہو، اٹھنا نہیں. بس میں دعا کرنے لگا ہوں، ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے، اٹھنا بھی نہیں. دعا ختم ہوگی، دعا عبادت کا مقصد ہے. بھیا بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ. اب نہیں میں نے اٹھنے دینا آپ کو، مجھے تو کلاس چلانی آتی ہے. اٹھنا نہیں. بھائی آپ بھی نہ اٹھیں، مہربانی کریں، جن کی ڈیوٹی ہے ان کو وہ بتا دیں گے. ایک میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے صبح تسبیح لینی ہے اور سارا دن درود شریف پڑھا کرنا ہے. لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے نماز شروع کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس بزم حسن کو قبول فرما. اللہ بڑی مشکل سے دوست